السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آگے ہم نے فزکس کے امپورٹنٹ کویسچن بنائے تھے، لیکن اس کی ہم ویڈیو نہیں بنا سکے، تو آج ہم آپ کے لیے اسلامیات کا لے کے آئے ہیں۔ تو کل اسلامیات کا سیکنڈ پیپر ہے۔ اللہ پاک سب بچوں کو ان کامیابی عطا فرمائے۔ سب کے 450 سے ابو نمبر ہیں، 550 ٹوٹل نمبر ہیں، تو انہی بکس کے اندر سے ہی نمبر انسان کے بنتے ہیں۔ یہ 3 بکس 4 ہو جائیں تو آپ کے 150 نمبر یہاں سے آرام سے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اردو، اسلامیات اور مطالعہ اور ترجمۃ القرآن کا آگے علیحدہ پیپر ہوتا تھا فیڈرل بورڈ کا، لیکن اب نہیں ہے، اکٹھا ہی ہے۔ بہت ہی آسان پیٹرن انہوں نے کر دیا ہے۔ تو یہ 3 کتابوں کے 175 ٹوٹل مارکس ہیں۔ اگر 25 بھی آپ کے کٹے ہیں تو 150 آپ آرام سے لے سکتے ہیں۔ باقی آپ کے اندر 5 کتابیں بچتی ہیں جن کے اندر سے آپ 50 مارکس بھی لیں تو آرام سے آپ کے 450 مارکس جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور اس سے ابو بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کا تھوڑی کوشش کریں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل محمد ریاض بلاگز کو لائک کر لیجئے اور شیئر کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، کیونکہ آگے جو ہم نے فزکس کے امپورٹنٹ بنائے تھے 90% فل پیپر جو ہے وہ وہاں سے ہی آیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اسلامیات کی بھی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو کچھ ٹیچرز جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد جو ہے امپورٹنٹ پتہ چلے ہیں اسلامیات کے کچھ جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ جو اسلامیات کی لازمی بک ہے اس میں باب اختم ہیں، یعنی کہ 7 باب بنے ہوئے ہیں، ان کے آگے سے بنے ہوئے ہیں چیپٹرز بنے ہوئے، ایک چیپٹر ہے اس کے آگے چیپٹرز یعنی کہ حصے بنے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے قرآن مجید، حدیث نبوی، یہ باب نمبر اول ہے۔ اب یہ سوال یہ آتا ہے اس کے 4 ٹوٹل بنتے ہیں، آگے باب بنے ہوئے ہیں قرآن مجید و حدیث نبوی جو ہے اس کے آگے سے 4 بنے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ترجمہ قرآن مجید، سب سے پہلے جو الف نمبر ہے نا باب اول کا ترجمہ قرآن مجید، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر سے 1-2 MCQs پکے آتے ہیں اور اس کا لانگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے قرآن مجید کی جمع و تدوین عہد صحابہ میں، تو یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں تو ہے حدیث نبوی۔ اب اس میں سے ایک شارٹ آتا ہے کہ حدیث کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، اس طرح کا شارٹ آ سکتا ہے، اور یہ آپ نے 2 جو ہیں یہ اس کے اندر یہ آپ نے فائنل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تعارف قرآن مجید، قرآن مجید کا جو ہے تعارف، اس کے اندر جو ہے آپ نے کچھ زیادہ تو نہیں ہوتا لیکن آپ نے اس کے اندر ایک MCQs امپورٹنٹ ہے جو گیس ہے، لیکن آپ نے سارے کرنے ہیں، ریوائز تو سب آپ نے کرنے ہیں، لیکن جو میں چیپٹر آپ نے بتا رہا ہوں یہ آپ نے فائنل کرنے ہیں تاکہ آپ کے اچھے نمبر آ سکیں۔ تو اب جو ہے ہم اگلے باب نمبر 2 میں چلتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون سا کرنا ہے، جو ہے نا منتخب احادیث، اس میں سے پہلی 5 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آخری 2 جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے باب نمبر 2 ایمانت و عبادات، اس میں سے آپ نے 2 پورے کرنے ہیں اور منتخب احادیث میں سے آپ 5 کر لیں۔ اگر آپ احادیث نہیں بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، فیڈرل بورڈ نے بہت ہی ہمارا کام آسان کر دیا۔ احادیث دیتے ہیں، ان کا آگے سے ترجمہ دیتے ہیں، اس کے اندر سے آپ نے کویسچنز کے آنسر دینے ہوتے ہیں ڈھونڈ کے بس، اور کچھ ایک میں وہ آتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور ایک آ جاتا ہے کہ اس میں کس بات کا ذکر ہے، اس طرح کے کویسچن ایک دے دیتے ہیں، تو وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اور آیات کا یہ بہت ایزی انہوں نے کر دیا ہے کیونکہ آیات یاد کرنا بہت مشکل تھا بچوں کے لیے، تو یہ بہت ہی آسان انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 2 ایمانت و عبادات، اس کے اندر ہے سب سے پہلا چیپٹر الف
ایمانات، اس کے جو ہے عقیدہ توحید ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس میں سے ایک شارٹ مسٹ آتا ہے اور ایک یا دو ایم سی کیوز بھی جو ہیں وہ مسٹ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان۔ آخرت کے حوالے سے ایک شارٹ فائنل آتا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز اور روزے کا چیپٹر، جس کے اندر سے آپ نے روزہ جو ہے وہ فائنل کرنا ہے۔ روزہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ ایک روزہ ہو گیا باب نمبر 2 میں۔ اس کے بعد ہے اس کا تیسرا پارٹ ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان دوسرا، اور تیسرا ہے عقیدہ توحید۔ یہ 3 ٹاپک آپ نے مسٹ کرنے ہیں۔ باب نمبر 1 میں آپ نے ترجمہ قرآن مجید، حدیث نبوی، یہ آپ نے مسٹ کر لینے ہیں۔ یعنی کہ جو آپ کو تعارف قرآن مجید بتایا نا، یہ بہت ہی اس کا امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ یعنی کہ یہ جو بنا ہوا ہے باب اول کا الف پارٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے یاد کرنے کے لیے نا، صرف ایک انہوں نے یہ پہلا پیج بنایا ہوا ہے الف پارٹ کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں انہوں نے پہلا پیج بتایا ہوا، یہ اس طرف ہے تعارف قرآن مجید، تو آپ نے اس کے اندر کرنا ہے۔ یہ جو ہے یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تعارف قرآن مجید کی جو ہے باب اول، اس کے اندر سے آپ نے تعارف قرآن مجید اور حدیث نبوی 2 کرنے ہیں۔ باب نمبر 2 میں آپ کو بتا دیا ہے عقیدہ توحید، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان اور روزہ، یہ آپ نے مسٹ کر لینے ہیں۔ ان جو عقیدہ توحید ہے اس میں سے ایک ایم سی کیو بھی مسٹ آتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے باری عقیدہ رسالت، یہ زیادہ اس میں سے ایم سی کیوز آنے کے چانس ہیں۔ اس کے بعد ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر ہے فتح مکہ، عام الوفود اور غزوہ حنین، یہ تینوں چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فتح مکہ جو ہے اس میں ایک ہی شارٹ زیادہ آتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی فوج مکہ میں داخل ہوئی، صرف یہ آتا ہے، یا پھر وہ معاہدے کی سوال آتا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ۔ لیکن عام الوفود میں سے ایک فائنل آتا ہے اور غزوہ حنین میں بھی سے بھی ایک فائنل آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یہ 3 چیپٹر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن، جوانی، ذوق عبادت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت ایثار۔ بچپن اور جوانی جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سخاوت ایثار جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ باب صوم میں جو ہے 5 چیپٹر جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو باب اول، باب دوم، باب صوم کو ملا کر تقریباً 10 چیپٹر بنتے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیں ہم نے آپ کو 10 بنا دیے ہیں، یہ بہت زیادہ چیپٹر تھے، ان کے اندر سے 10 نکال دیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں باب چہارم میں اخلاق و آداب، بری عادات سے اجتناب، تکبر بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کے اندر سے ایک ایم سی کیو ایک شارٹ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے حسد کے اندر سے بھی ایک امپورٹنٹ شارٹ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے امانت و دیانت کے اندر سے ایک ایم سی کیو آنے کے بہت چانسز ہیں۔ ایک بار ریوائز کر لیجیے گا، جو چیپٹر میں چھوڑ رہا ہوں ان کو ریوائز ضرور کریں، بے شک یاد نہ کریں۔ جن کی بچوں کی اسلامیات اردو وغیرہ اچھی ہوتی ہے وہ ایک بار ریوائز کریں تو ان کو یاد ہو جاتا ہے، یا ویسے بھی ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو ہم خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، سیلف رائٹنگ کر سکتے ہیں اسلامیات اردو کی۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 5، حصہ معاملات و معاشرت، قسم کے احکام و مسائل، گواہی کے احکام و مسائل، حقوق العباد۔ پچھلی بار گواہی کے احکام و مسائل جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر سلانگ آیا تھا، اور قسم کے احکام و مسائل اور حقوق العباد، یعنی کہ باب نمبر 5 آپ کو فل کرنا پڑے گا۔ یہ تینوں چیپٹر بہت ہی معنی رکھتے ہیں، ان میں سے ایم سی کیو شارٹ لانگ تینوں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین لانگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ لانگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت عمر بن امیہ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صحابیات، یعنی کہ حضرت شفا ہیں، حضرت ام عطیہ ہیں، یہ تینوں جو ہیں یہ صحابیات والا چیپٹر امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو آخری رہ جاتے ہیں 5واں، 6واں اور 7واں باب نمبر 6 میں، یہ زیادہ ایم سی کیوز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ اور لانگ کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر بن امیہ، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور روزہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور توحید
ترجمہ اور تعارف قرآن مجید، یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک بار سے پھر نوٹ کر لیں۔ تعارف قرآن مجید، روزہ، عقیدہ توحید، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر بن امیہ، یہ چیپٹر جو ہے زیادہ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ خود انحصاری اور خود اعتمادی میں جو ہے آپ کو ایک شارٹ اور ایک MCQs آ جاتا ہوتا ہے، اور جسمانی ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت میں سے بھی ایک شارٹ اور ایک لانگ آ جاتا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل چیپٹر ملا کے بنتے ہیں تقریباً 20 چیپٹر بنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 یعنی کہ 22 بن گئے ہیں ٹوٹل۔ یہ ہوئے تو 30 ہوں گے یا 40 چیپٹر ہوں گے میکسیمم، اتنے ہوں گے۔ تو اس میں سے آپ کو 30 کر دیں، 30 چیپٹر میں سے جو کچھ جو ہیں وہ آپ کو بچوں کو آتے بھی ہوتے ہیں، بہت آسان ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ کو ریوائز کریں گے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو کام آئے گی۔ ویڈیو اچھا لگے لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔